الحمد لله الواحد الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے، حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، ارشاد باری تعالی ہوا: وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر وہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ تری میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے کہ اس کا اسے علم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ ایسا نہیں جو زمین کی اندھیری تہ میں بویا جائے اور اسے اس کا علم نہ ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی گیلی اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو ایک کتاب مبین میں لکھ نہ رکھی ہو. حاضرین گرامی، یہ آیت مقدسہ اور اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ آیت مقدسہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور یہ علم الہی کی وسعت ہے جو آیت کریمہ میں بیان ہے۔ اب ایک چیز توجہ کے لائق، میں عرض کرتا ہوں یہ آیت کریمہ جسے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے لیے دلیل بنایا گیا، یہی آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے۔ یہی آیت حضور کے علم غیب کا ثبوت ہے جسے منکر نے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ دیکھیے کیسے، اگر تو کوئی خزانہ آپ نے سب لوگوں سے محفوظ رکھنا ہو اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے کسی باکس میں، کسی مضبوط فولادی بکسے میں بند کر کے اور اس کو آپ سیل کریں گے، چاہے ویلڈنگ کے ذریعے جوائنٹ پکا ہوتا ہے، اور دوسری صورت اگر کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس ایسا کیمیکل ہے، آپ کے پاس ایسا مٹیریل ہے جس کے ذریعے اس کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے تو آپ اس کو بند کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ خزانہ ہے جس کو میں نے کبھی کھولنا نہیں، میں نے کبھی استعمال نہیں کرنا، میں نے کسی کو دینا نہیں، میں نے کسی کو دکھانا نہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مضبوط کسی باکس میں سیل کر دیا جائے تاکہ اس تک پھر کسی شخص کا پہنچنا ممکن نہ رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے، اللہ رب العزت جل شانہ نے اگر غیب کا علم کسی کو بھی نہ دینا ہوتا تو اللہ تعالی جل شانہ غیب کے علم کے خزانے کے لیے چابیاں ارشاد نہ ارشاد فرماتا۔ ایسا خزانہ جس کو کھولنا ہے، جب ضرورت ہو، جب چاہت ہو، اس خزانے کو کھولنا ہے اور اسے کسی کو دینا ہے، کسی کو دکھانا ہے، کسی کو بتانا ہے، تو اس خزانے کے لیے پھر تالا بھی بنے گا اور تالے کی چابیاں بھی ہوں گی۔ سمجھ میں آ گیا تو سبحان اللہ کہیے۔ اب آپ کی توجہ بھی میری طرف رہی۔ خزانہ ایسا کہ جسے دیا جا سکے، وہ ایسے باکس میں ہے کہ جس کے لیے تالا ہے اور چابیاں بھی ہیں، تو چابیوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ خزانہ یہاں سے کھولا جائے گا، دکھایا جائے گا، دیا جائے گا، تو لا يعلمها الا هو، وہ جو خزانے کی چابیاں ہیں، وعنده مفاتیح الغیب، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ خزانہ کتنا ہے اور چابیاں کتنی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لا يعلمها الا هو، مگر چابیوں کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ خزانہ اللہ نے کسی کو دینے کے لیے چابیاں بنائی ہیں نا اللہ نے، اس لیے کہ کسی کو دینا بھی ہے۔ اب کسے دینا ہے؟ قرآن کریم سے پوچھیں، قرآن کریم رہنمائی فرمائے گا۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران 4 سپارہ۔ اے لوگوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے اسے غیب کا خزانہ عطا فرماتا۔ رب نے بتایا کہ چابیاں ہیں غیب کے خزانے کی، اور رب نے فرمایا
اے لوگوں تمہیں اللہ غیب کا خزانہ نہیں دے گا، تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرمائے گا، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لے اسے غیب کا علم عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت سورہ جن 29واں پارہ، رب کریم نے فرمایا عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لے اسے غیب کا علم عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ بھائی حضور کی شان سن کر اگر کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو پھر دل جو ہے وہ حرارت ایمانی سے خالی ہے، دل ایمان کی حرارت سے خالی ہے، تو ذرا جوش پیدا کیجئے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، کسی پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرما لے اس پر غیب کو ظاہر فرما دیتا۔ تو قرآن کریم سے دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب کے خزانے کی چابیاں رکھی اس لیے کہ اس غیب کے خزانے کو اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرمانا۔ تیسری آیت قرآن کریم سے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اے حبیب غیب کا علم تمہیں عطا فرما رہے ہیں وحی کے ذریعے۔ چوتھی آیت تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ پانچویں آیت وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ حضرت علامہ قاری محمد دین چشتی صاحب سے پوچھئے کیا بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو؟ وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ مفلس ہے، وہ تو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس مال نہ ہو وہ بخیل نہیں ہو سکتا، وہ تو مفلس ہوگا، فقیر ہوگا۔ اور بخیل کون ہوگا؟ جس کے پاس مال ہے مگر وہ کسی کو دیتا نہیں، جس کے پاس مال ہے مگر وہ خرچ نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے یہ بخیل ہے، ہم کہیں گے یہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کی شان وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا حبیب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور یہ تقسیم بھی فرماتا ہے، یہ تقسیم بھی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 آیتیں قرآن کریم سے میں نے پیش کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے کی چابیاں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اپنے حبیب کو اللہ نے غیب کا خزانہ عطا فرمانا تھا۔ اب آئیے ایک اور پہلو قرآن کریم سے، سورہ رحمان آپ نے اکثر سنی ہوگی، یاد بھی ہوگی کئی کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا، اور اسے بیان سکھایا۔ اب ذرا غور کریں، جو شخص بھی قرآن کریم کو پڑھے اور تفکر کرے، تدبر کرے، تو وہ یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائے گا اور وہ کہے گا مولا یہ ترتیب کیسی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اے اللہ رحمان نے قرآن پہلے سکھایا اور انسان کو بعد میں تخلیق کیا۔
خلق الانسان بعد میں ہے، اور الرحمن علم القرآن پہلے ہے۔ رحمان نے جب انسان ہی نہیں ہے تو رحمان نے قرآن کسے سکھایا؟ سوچئے بھئی، انسان ہی پیدا نہیں ہوا، انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، تو اللہ کریم فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ ہم ذہن میں فوراً سوچنے لگیں گے اے اللہ ترتیب میں کچھ گڑبڑ نہیں ہے؟ پہلے خلق الانسان آنا چاہیے تھا، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر آنا چاہیے تھا علم القرآن، اور رحمان نے اسے قرآن کا علم عطا کیا، رحمان نے اس انسان کو جسے پیدا کیا اسے قرآن سکھایا، علمہ البیان، پھر قرآن کریم کے اسرار و معارف بیان کرنے کا علم عطا کیا۔ تو اے اللہ ترتیب تو ہمارے ذہن کے مطابق ناقص ہے نا عقل، اس لیے ہم نے سوچا کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے۔ نہیں، رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی عقل کو دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیں، اور پھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت والے انداز میں قرآن کو سمجھیں تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا، جبکہ ابھی پہلے انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، پہلے انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قالوا متى وجبت لك النبوۃ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نبی کب بنے؟ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ متى وجبت لك النبوۃ، قال، میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں نبی تھا۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، میں نبی تھا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، کسے؟ مجھے نہیں، حضرت علامہ حافظ ذوالفقار صاحب کو نہیں، حضرت علامہ اور اتنے علماء بیٹھے ان کو نہیں، بھائی مجھے تو میرے استاد نے قرآن کریم پڑھنا سکھایا۔ حافظ صاحب آپ کے استاد نے آپ کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا، کیوں حضرت آپ لوگوں کو آپ کے اساتذہ نے قرآن پڑھنا سکھایا، اور آپ لوگوں کو بھی آپ کے اساتذہ نے قرآن پڑھنا سکھایا، تو رحمان نے قرآن کسے سکھایا؟ سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے، رحمان نے قرآن اسے سکھایا کہ جس کا دنیا میں اللہ نے کوئی استاد نہیں بنایا۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، کسے؟ مجھے اور آپ کو نہیں، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ خلق الانسان، اور انسان کو تخلیق کیا، پہلے انسان آدم علیہ السلام انہیں تخلیق کیا، علمہ البیان، اور انہیں بیان سکھایا۔ حاضرین گرامی، ایک تفسیر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے اب ہم تاجدار بریلی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلیں تو وہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ انہی کا قول نہیں ہے، علامہ قرطبی نے یہ لکھا، امام رازی نے یہ لکھا، علامہ طبری نے یہ لکھا، علامہ اسماعیل حقی نے یہ لکھا، کئی مفسرین لکھ گئے، کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، جب قرآن سکھایا تو وہ وجود تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر خلق الانسان، اللہ نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضور کا وجود کب سے ہے؟ وجود نوری تو وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے،
وجود نوری تو اس وقت سے ہے، پھر اللہ نے بشری وجود عطا کیا جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنے محبوب کو پیدا کیا تو خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور علمہ البیان، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، علمہ البیان، ما کانا وما یکون کا بیان سکھایا۔ اب یہاں پر کسی کو پریشانی لاحق ہو جائے، بھئی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کی جان؟ یہ تو الفاظ عربی میں کہیں نہیں ہیں، قرآن کریم میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ما کانا وما یکون کا بیان سکھایا؟ قرآن میں تو صرف یہ ہے خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ حاضرین گرامی، میں آپ سے پوچھوں، ایک کمپنی پروڈکٹ بناتی، یعنی کئی اس کی مصنوعات ہیں جن کو وہ بناتی، بہت ساری مصنوعات میں سے جب وہ اپنا تعارف کہیں کروانا چاہے دوسری کمپنیوں کے سامنے، دوسرے ملکوں کے سامنے، تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جو ان کی بیسٹ پروڈکٹ ہوتی ہے نا، بہترین ان کی جو کاوش ہوں وہ پیش کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، جناب ہماری کمپنی وہ ہے جس نے یہ شاہکار تخلیق کیا ہے۔ چلیے سمجھانے کے لیے ایک اور مثال عرض کروں، اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، کئی شاگرد حافظ ہیں، کئی قاری ہیں، کئی عالم ہیں۔ جب ان سے کہا جائے ہاں بھائی آپ ذرا بتائیے کون سا شاگرد آپ کا ایسا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ اپنی علمی صلاحیتوں کا ذرا تعارف تو کرائیے، آپ نے کون سا لائق اور فائق شاگرد تیار کیا ہے، تو جو سب سے بہترین ہوگا، جو سب سے عمدہ ہوگا، جس کی کارکردگی سب سے نمایاں ہوگی، یہ حضرات علماء اس کا نام لیں گے۔ بھائی شاگرد تو بہت سارے ہیں، مولانا کے شاگرد سینکڑوں ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اپنے لائق ترین شاگرد کا بتائیے، تو جو سب سے اچھا ہوگا نا تو ہم تعارف کے لیے اسے پیش کریں گے، ہم کہیں گے جناب یہ ہے جس کو ہم نے پڑھایا، دیکھیے۔ آپ دیکھیے نا، جب کوئی اکیڈمی کھلتی ہے، کوئی پرائیویٹ اسکول چلتا ہے، تو اس کے بعد جب ریزلٹ آئے وہ اپنے اسکول کے باہر پینافلیکس لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا یہ جو فلاں شاگرد ہے نا، اس کے 90% مارکس آئے ہیں، یہ جو فلاں ہمارا اسٹوڈنٹ ہے اس کے 88% مارکس آئے ہیں۔ تو بھائی جو باقی ہیں وہ بھی تو تمہارے ہیں، جو باقی ہیں 50% والے، 60% والے، وہ بھی تو تمہارے شاگرد ہیں۔ کہیں گے نہیں نہیں، ان کا ایسا معیار نہیں ہے کہ ہم انہیں فخریہ طور پر پیش کر سکیں، تو ہم بتائیں گے ہمارا جو فخریہ سب سے شاہکار ہے، جو بہترین ہماری پروڈکٹ ہے، جو ہمارا ہونہار ترین شاگرد ہے، وہ یہ ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے مثالیں عرض کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے تو کوئی مثال دنیا کے اعتبار سے بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرما رہا ہے خلق الانسان، تو جو بہترین انسان ہے وہ انسان جسے انسان کامل کہا جائے، جسے سید الاولین والآخرین کہا جائے، تمام اگلے پچھلے انسانوں کا سردار، وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ رحمان کو جاننا چاہتے ہو رحمان کون ہے؟ رحمان کو پہچاننا چاہتے ہو کہ رحمان کون ہے؟ تو رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، جس نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نے اپنے حبیب کو ما کانا وما یکون کا علم عطا کیا۔ سبحان اللہ کو ہی آپ سوچئے، یہ اللہ تعالی جل شانہ اپنا شاہکار بیان فرما رہا۔ میری شاہکار تخلیق کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ جو علمہ البیان، ما کانا وما یکون،
آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کروں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کتنی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا سورہ نساء 5واں پارہ، ارشاد ہوا وَعَلَّمَكَ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ توجہ فرمائیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کا علم کتنا ہے، لوگوں کو پریشانی لاحق، بھئی کتنا علم ہے حضور کا، کتنا وسیع علم ہے، تو قرآن بتا رہا ہے وَعَلَّمَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اب میں منکرین سے عرض کروں گا، آپ لسٹ بنا کے لائیں کہ حضور کو کس کس چیز کا علم نہیں تھا۔ آپ کہیں گے فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ آپ جتنی بھی لسٹ بنا کے لائیں گے سب کا جواب قرآن نے دے دیا ما لم تکن تعلم، اے حبیب پہلے آپ نہیں جانتے تھے، لیکن وعلمک، آپ کے رب نے آپ کو یہ سارا علم دے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے، اتنا علم آپ کو دے دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو ساری دنیا ہے نا، آج ہم کہیں بھئی پہاڑ کتنی عظمت والے ہیں، تو واقعی اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ ہم اگر اس کی طرف دیکھیں نا، اس کے ٹاپ کی طرف، تو ہمارے سر سے ٹوپی گر جائے، اتنے بلند پہاڑ۔ یہ سمندر آپ نے دیکھیں، کراچی جائیے اور کلفٹن کے ساحل پہ کھڑے ہو کر ذرا سمندر کو دیکھیے، جہاں تک آپ کی نگاہیں جائیں گی پانی ہی پانی نظر آئے گا، پانی ہی پانی۔ کتنے وسیع والی سمندر ہیں، کتنے بلند و بالا پہاڑ ہیں، کتنی بڑی کائنات ہے اللہ کی۔ کائنات آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں ان کی اوقات کیا ہے؟ رب فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کی ساری دنیا قلیل ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، حقیر سی ہے۔ متاع الدنیا قلیل، بتائیے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنے عظمت والے پہاڑ، اتنے وسیع والی سمندر رب کی بارگاہ میں قلیل ہیں، اور رب فرماتا ہے اے حبیب آپ کو جو ہم نے علم عطا کیا نا، تو یہ اللہ کا عظیم فضل ہے۔ جو ہم عظیم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، تو جسے رب قلیل فرمائے اور ہم اسے عظیم سمجھیں، تو آپ ذرا سوچئے گا کہ جس کو رب عظیم فرمائے وہ کتنا عظیم ہوگا، جس کو رب عظیم فرما دے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آئیے دو حدیثیں آپ کے سامنے، بخاری شریف مسلم شریف سے، ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ایک حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں مروی۔ حضرت حذیفہ والی حدیث بخاری مسلم دونوں میں۔ حدیث پاک کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف لائے، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، اور آپ نے کائنات بننے سے لے کر جو خبریں تھیں وہ بیان فرمائی۔ کائنات بننے سے لے کر جو خبریں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور جہنم والے سارے جہنم میں چلے گئے۔ جس کا حافظہ زیادہ ہے اس کو حضور کی بتائی ہوئی زیادہ باتیں یاد ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے، حضرت حذیفہ فرما رہے کہ ایک نشست میں حضور نے خطبہ دیا، اتنا طویل خطبہ تھا اور اس کا علم اتنا زیادہ تھا کہ کائنات بننے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کی ساری باتیں حضور نے بیان فرما دی۔ آئیے تیسری حدیث، یہ مسلم شریف میں ہے، حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی،
ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے اور خطبہ دیا. اتنا طویل خطبہ کہ ظہر کا وقت آ گیا. حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے, ظہر پڑھائی, پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے, پھر خطبہ دیا. اتنا طویل کہ عصر کا وقت آ گیا. پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے, عصر کی نماز پڑھائی, پھر خطبہ دیا, یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس سارے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ, جو کچھ کائنات میں ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا تھا پیارے آقا نے سب بیان فرما دی. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کے علم غیب کی وسعت, حضور کے علم غیب کی وسعت. ہم کہتے ہیں ما کانا وما یکون کا علم حضور کو عطا کیا, جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا, جنتیوں کے جنت میں جانے, جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک, یہ سارا علم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. حاضرین محترم, ممکن ہے کسی کو اس پر یہ پریشانی ہو. دیکھیے شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا. من شر الوسواس الخناس, خناس کا کام ہی یہ ہے, وسوسے ڈالتا ہے پھر چھپ جاتا ہے. تو وہ کہے گا کہ کتنا علم آپ نے بیان کیا, کائنات بننے سے لے کر اور جب تک جنتی جنت میں چلے گئے, جہنمی جہنم میں چلے گئے, سارا. تو یہ جو بخاری اور مسلم والی حدیثیں پہلے بیان ہوئیں, حضرت عمر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی, وہ تو ایک ہی نشست میں بتا رہے ہیں کہ حضور نے سب علم بیان کیا. اور جو تیسری حدیث ہے مسلم شریف والی, اس میں فجر سے لے کر اور مغرب تک حضور نے یہ سارا علم بیان کر دیا. وہ اور واقعہ ہے, یہ اور واقعہ. اللہ اکبر. کہنے لگے بات عقل میں نہیں آئی. کیا کہا؟ بات عقل میں نہیں آئی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک نشست میں سارا علم بیان کیا تو وہ نشست سب سے بڑا وقفہ ہے فجر سے ظہر کا, فجر سے ظہر کا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بھئی 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا وقت ہوگا فجر سے ظہر تک, اور اگر ظہر تاخیر سے بھی پڑی ہو تو اور زیادہ آپ ٹائم بڑھا لیجیے, 8-9 گھنٹے کا وقت ہو گیا. تو مجھے بتائیے کہ جی 8-9 گھنٹے میں کیسے یہ ساری باتیں بیان فرمائیں؟ اور اگر ہم دوسری بات مان لیں کہ فجر سے مغرب تک سارا سب کچھ بما کان و بما ہوا کائن, جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا یہ حضور نے بیان فرمایا, تو بھئی دن 12 گھنٹے کا ہوگا, 14 گھنٹے کا ہوگا, 16 گھنٹے کا ہوگا. اگر 16 گھنٹے کا بھی مان لیں تو 16 گھنٹے میں کیسے یہ ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں؟ اس لیے معترض کہتا ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. ہم جواب میں کہتے ہیں یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آتی, اسی لیے یہ نبی کا معجزہ, اسی لیے نبی کا معجزہ ہے نا. ایک قاری صاحب یہ فرمائیں کہ جناب میں 1 سپارہ 20 منٹ میں تلاوت کر لیتا ہوں, دوسرے قاری صاحب فرمائیں میں 18 منٹ میں سپارہ تلاوت کر لیتا ہوں. عقل میں آتا ہے نا؟ جب عقل میں آتا ہے, ظاہر ہے جو 18 منٹ والے ہیں وہ ذرا تیز پڑھتے ہوں گے, مخارج اور مد وغیرہ کا صحیح خیال نہیں رکھتے ہوں. کیوں حافظ صاحب؟ ایسے ہی 18 منٹ ذرا کم ہوں گے, 20 منٹ تو کم از کم وقت لگنا چاہیے ایک سپارے کو اچھی طرح پڑھنے میں, بلکہ اس سے زیادہ لگنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں 1 منٹ میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں, عقل میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, آپ گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتے اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن کریم تلاوت فرما لیتے. عقل میں نہیں آیا نا؟ اسی لیے یہ مولا علی کی کرامت. تو سبحان اللہ تو کہو بھائی, حضرت علی سے محبت میں کچھ کمی لگ رہی ہے, ذرا ڈھٹ کے کہو سبحان اللہ. مولا علی کی کرامت. دیکھیے جو بات عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. وہ کرامت ہو سکتی ہے؟ نہیں. معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے, کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. اگر وہ عقل میں آ جائے تو پھر نہ وہ معجزہ ہے نہ وہ کرامت ہے. تو ایک نشست میں وہ 4-6 گھنٹے کی تھی یا 16 گھنٹے کی تھی, سارے علوم جس نے بیان کر دیے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پریشانی کہاں ہے؟
پریشانی یہ ہے کہ جناب وہ قرآن کریم میں آیا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، قرآن کریم میں سورہ انعام میں ارشاد ہوا کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ میں غیب نہیں جانتا. حالانکہ وہاں یہ مفہوم بیان کرنا درست نہیں ہے، لفظی ترجمے کے اعتبار سے تو درست ہے، لیکن اس کی تفسیر کے بغیر یہ مضمون ادھورا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو ہم نے آیت تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ تمہیں غیب کا علم عطا نہیں فرماتا، اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، اپنے چنے ہوئے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ غیب کا عالم ہے، اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول پر غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے. تو اگر اس کا معنی یہ ہوگا کہ غیب میں نہیں جانتا، لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، تو کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں اختلاف لازم آئے گا، قرآن کریم میں تعارض لازم آئے گا، قرآن کریم میں کنٹرڈکشن نظر آئے گی. اختلاف ہے، قرآن کہیں کچھ کہہ رہا ہے اور کہیں کچھ کہہ رہا ہے. قرآن میں کیا اختلاف ہے؟ نہیں ہے. قرآن کریم خود دعویٰ کر رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا نا تو اس میں تم بہت سارا اختلاف دیکھتے، تم کنٹرڈکشن دیکھتے. یہاں کچھ اور مضمون ہے، وہاں کچھ اور مضمون ہے، مگر قرآن میں اختلاف نہیں ہے. تو پھر کیسے تعارض دور ہوگا کہ جہاں